پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے دوستو اسلام دھرم میں ہولی منانا کیسا ہے۔ دوستو نہیں جانتے تو جان لو، چلو چلتے اس بیان کی اور۔ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی، ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے۔ وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ، یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا، جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے۔ اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا، تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ ہاں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو۔ اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، تم پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے، لیکن تم روزے سے ہو، اس کی جان جا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو۔ کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے، روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی، اس کو بعد میں پورا کر لینا۔ اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے۔ کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنا جانتے ہو؟ بہت روپیہ آئے گا میرے پاس، لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس۔ اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، 2 دن میں ختم، بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچی بیمار، کبھی یہ بیمار۔ اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا۔ ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں، یہ ہے روزی کو تنگ کرنا۔ اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس، جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ، پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل، سوچو، میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو، ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے، مولوی خود بددعا دے رہا ہے مدرسے کے سیکریٹری کو، خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے، ہم کو دے رہا 5,000 روپے۔
ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. میں کیوں نہیں بولتا بول؟ نہیں صاحب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، بول آمین، یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے، تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو، آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا ہے، وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا، لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے. ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا. یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر. اس کو کہتے ہیں اعراض. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا،
اور ہم میچ کھیلنے میں لگے. کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا, جلدی جاؤ. اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں, دوبارہ بنائیں. جتنا جل گیا کوئی بات نہیں, جتنا بچ جائے جلدی جائیں, پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں. جو جل گیا وہ تو جل گیا, لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں. لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے, بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا, ہم نے گھر سے اعراض کیا, ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعراض. بچے سے منہ پھیر لیا, یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے, اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا. اسی کو اعراض کہتے ہیں, اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے, میری نماز سے اعراض کرے گا, یعنی آذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا, کھیت میں لگا ہوا ہے, کھیتی کر رہا ہے, بازار میں لگا ہوا ہے, مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے, ہاں چائے پینے میں لگا ہے, ہوٹل میں بیٹھا ہے, آذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے. آذان کی آواز سن رہا ہے, کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, آذان کی آواز سن رہا ہے, لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے, تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے, تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی, ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے, ہمیں ان کے ہاں جانا ہے, ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے, یہ بھائی چارہ, یہ ہماری سوچ ہے, یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں, سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں, سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے, ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا. جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے, اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے, عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے, سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں, ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم, اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو, لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے, تم پڑوس میں رہتے ہو, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے, لیکن تم روزے سے ہو, اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں, تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے۔ کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنا جانتے ہو؟ بہت روپیہ آئے گا میرے پاس، لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس۔ اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، 2 دن میں ختم۔ بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچی بیمار، کبھی یہ بیمار۔ اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا۔ ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں۔ یہ ہے روزی کو تنگ کرنا۔ اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس۔ جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی، مولانا صاحب، کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ۔ پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2, 4, 5,000 روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے۔ سوچو، میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو۔ ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے، مولوی خود بددعا دے رہا ہے مدرسے کے سیکریٹری کو، خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے، ہم کو دے رہا 5,000 روپے۔ ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی۔ اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا، مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا۔ بھائی کیوں نہیں بولتا؟ بول۔ نہیں صاحب تو برباد ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، بول آمین، یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے۔ اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے۔ 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے، تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو، آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا ہے، وہ کمائے گا۔ لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی۔ سوچ بدلو۔ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا، لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں۔ اس لیے سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض
ہماری بیوی کا، یعنی ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے. ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا. یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ. اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں. جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں. جو جل گیا وہ تو جل گیا، لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں. لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعراض. بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں. اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی آذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، آذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے. آذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، آذان کی آواز سن رہا ہے، لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پیار دوستو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے یہ بیان سنا. دوستو بیان کا عنوان تھا دوستو اسلام دھرم میں ہولی منانا کیسا ہے. دوستو ابھی آپ نے جانا. دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ.